السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شرجینہ اور مصطفیٰ کے ساتھ برا کرنے والوں کا خود بھی بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اب عدیل جب دیکھے گا کہ امی ابو بالکل ہی تنہا رہ گئے ہیں تو وہ انہیں اپنے گھر لے کے چلا جائے گا۔ وہاں جا کے اس کے ماں باپ کو رباب کا اصل رنگ نظر آئے گا اور رباب انہیں دھکے مار کے اپنے گھر سے نکال دے گی۔ اب گھر میں اگر کسی کو مصطفیٰ اور شرجینہ کے اس طرح سے گھر چھوڑ کے چلے جانے کا دکھ اور تکلیف ہے اور پورا یقین ہے کہ مصطفیٰ نے پیسے چوری نہیں کیے تو وہ اس کی بہن سدرا ہے۔ سدرا کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے جس طرح سے رباب نے مصطفیٰ اور شرجینہ پہ پہلے چوری کا الزام لگایا اور اس کے بعد مصطفیٰ کو فورس کیا کہ وہ معافی مانگے۔ وہ سچا تھا، اسی لیے اس نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور آج پہلی بار ابا نے بھی مصطفیٰ اور شرجینہ کی بات پر یقین نہیں کیا اور مصطفیٰ کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ مصطفیٰ کو اتنی انسلٹ فیل ہوئی کہ آخر کار وہ گھر چھوڑ کے ہی چلا گیا اور ایسے میں کسی نے بھی مصطفیٰ اور شرجینہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی سوائے سدرا کے۔ لیکن اس بار مصطفیٰ کی عزت نفس کو اس قدر ٹھیس پہنچی ہے کہ وہ سوچ لیتا ہے کہ باہر کے جیسے بھی حالات ہوں گے ان کا مقابلہ کروں گا، لیکن جس گھر میں نہ میری عزت ہے اور نہ ہی میری بات کی کوئی اہمیت تو اس گھر میں اب نہیں رہوں گا۔ مصطفیٰ تو جیسے بالکل ٹوٹ سا جاتا ہے، اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے ابا اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی بھابھی کی وجہ سے۔ اب پتہ نہیں رات کے اس پہر وہ کہاں جائیں گے، کون سا ٹھکانہ ڈھونڈیں گے۔ سدرا پریشانی میں اپنے اماں ابا سے کہتی ہے کہ مصطفیٰ آپ کو ہمیشہ نالائق ہی لگتا ہے اور خاص طور پہ جس دن سے یہ رباب اس گھر میں آئی ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہی رہتا ہے۔ گھر کا سارا نظام جیسے الٹا ہو چکا ہے، کچھ سیدھا ہوتا ہی نہیں۔ سدرا کو تو پورا یقین ہے کہ رباب نے اس دن والی انسلٹ کا بدلہ لیا ہے اور جان بوجھ کے مصطفیٰ اور شرجینہ پہ پیسے چوری کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ وہ پیسے خود رباب نے ہی ان کے کمرے میں رکھے تھے۔ لیکن ایک مصطفیٰ کی ماں ہے جسے ابھی بھی رباب کی فکر ہے اور وہی سچی لگ رہی ہے۔ بھئی ظاہر ہے جب بہو اتنی بڑی رقم اٹھا کے ساس کے ہاتھ پہ رکھ دے گی تو ساس کی آنکھوں پر تو پیسے کی چمک کی ایسی پٹی بنتی ہے کہ اسے اپنے بیٹے کی سچائی بھی نظر نہیں آتی۔ الٹا شرجینہ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ جب سے یہ لڑکی مصطفیٰ کی زندگی میں آئی ہے مصطفیٰ خود سر ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کا گریباں تک پکڑ لیا۔ لیکن سدرا کہتی ہے آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ جب سے رباب اس گھر میں آئی ہے تب سے ہی گھر میں اس طرح کی لڑائی جھگڑے شروع ہوئے ہیں۔ اور عدیل بھی مصطفیٰ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو سدرا اپنے بھائی عدیل سے کہتی ہے کہ مصطفیٰ بہت بدل چکا ہے۔ اور رباب جب یہ سب باتیں سنتی ہے تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ کس چالاکی سے اس نے شرجینہ اور مصطفیٰ سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے لیا اور ایسا ذلیل کروایا ان کے اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں کہ گھر چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے۔ اب شرجینہ اور مصطفیٰ اپنا سامان اٹھائے ایک فلیٹ پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن فلیٹ کی اتنی سیڑھیاں دیکھ کر شرجینہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ مصطفیٰ دیکھتا ہے کہ شرجینہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم یہیں رکو، میں یہ سامان اوپر رکھ کے آتا ہوں۔ شرجینہ وہیں رک جاتی ہے اور سیڑھیوں کی طرف دیکھتی رہتی ہے، مصطفیٰ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہاں پر ایک اوباش شخص آتا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرجینہ سے اس کا سامان کھینچنے کی کوشش کرے یا پھر اس کا لیپ ٹاپ جو کہ شرجینہ کے لیے بہت اہم ہے اس سے چھین کر لے جائے۔ تو مصطفیٰ جب دیکھتا ہے کہ اوباش آدمی شرجینہ کو تنگ کر رہا ہے تو وہ جلدی سے پیچھے مڑتا ہے اور اس کی اس آدمی سے اچھی خاصی تکرار بھی ہو جاتی ہے، جس کی زد میں آ کر مصطفیٰ اچھا خاصا زخمی ہو جاتا ہے۔ اب اس سب کی وجہ سے پریشان حال شرجینہ کو لیتا ہے اور ایک ڈھابے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پریشانی میں سر جھکا لیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دبانے لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ ایسے میں شرجینہ ہی مصطفیٰ کو ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ مصطفیٰ پریشان نہ ہو کیونکہ پریشانی سے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اب اگلے دن دونوں ہی نکل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گھر کا یا فلیٹ کا انتظام کرنے کے لیے نکلے ہوں،
لیکن شاید کوئی فلیٹ انہیں نہیں مل پاتا اور اسی فلیٹ میں واپس آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ فلیٹ اس قدر خستہ اور بری حالت میں ہے کہ یہاں پر شرجینہ جیسی نفیس لڑکی کا رہنا کافی حد تک مشکل ہے۔ لیکن حالات کے پیش نظر اور چونکہ شرجینہ مصطفیٰ کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی، وہ ہر طرح کے حالات میں مصطفیٰ کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گی، اور مصطفیٰ کو بھی جیسے شرجینہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بہت حوصلہ ملتا ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کر جاتا ہے۔ شرجینہ کو تو سمجھ آ چکی ہے کہ اس رباب کی آخر یہ چال کیا تھی، اسی لیے کہہ ہی دیتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی رباب نے کیا ہے دراصل اس دن کی لڑائی کا بدلہ لیا ہے۔ ادھر شرجینہ اور مصطفیٰ کو رباب کی ساری چال سمجھ آ جاتی ہے تو ادھر عدیل کو بھی اپنی بیوی کی ساری چال کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگلے دن رباب آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی ہوتی ہے تو عدیل اسے باتوں ہی باتوں میں سنا ہی دیتا ہے کہ تمہارا دوست سرفراز برانڈ نیو گاڑی لے کر آ رہا تھا، کیا اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے پیسے چوری ہو گئے ہیں؟ کیونکہ عدیل کو رباب پر شک ہو چکا تھا اور یہ سوال کر کے وہ اپنے شک کی تصدیق کرنا چاہتا ہے، اور رباب کی بات سن کے تو عدیل کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ سارا کھیل رباب کا ہی چلایا ہوا ہے، کیونکہ رباب عدیل سے کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہارا بھی مصطفیٰ اور شرجینہ کے ساتھ کوئی پرانا حساب کتاب چل رہا تھا اور تم چاہتے تھے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، ورنہ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ رباب جو سمجھتی ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، لیکن عدیل جلد ہی رباب کا دماغ ٹھکانے لگانے والا ہے، کیونکہ عدیل اس رباب کو طلاق دے کر جلد ہی اس کی دوست سے شادی کر لے گا، تو تب جا کے رباب کو ہوش آئے گا کہ اس کی اوقات کیا تھی عدیل کے سامنے۔ اور دوسری طرف مصطفیٰ جو یہ سوچ چکا ہے کہ اب کچھ بن کے ہی دکھانا ہے، پیسے کما کے ہی دکھانے ہیں، کیونکہ اسے اب احساس ہو چکا ہے کہ اس کے گھر والوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے اگر عزت ہے تو پیسے کی، کیونکہ اسی پیسے کے زور پر ہی تو رباب نے مجھے اور میری بیوی کو نیچا دکھایا اور مجھ پہ اپنی حکمرانی چلائی۔ اور رباب کی اصلیت بھی بہت جلد عدیل کے پیرنٹس کے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ عدیل جب اپنے پیرنٹس کو دیکھے گا کہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں تو رباب کے گھر اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن وہاں جا کے رباب ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی کہ ساس سسر کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اس رباب کا اصل چہرہ دیکھ کر۔ اور ابھی تو رباب کے سامنے عدیل کا یہ راز کھلنا بھی باقی ہے کہ عدیل اس کے ساتھ کتنا بڑا گھپلا کر رہا ہے بزنس میں اور اپنا بینک بیلنس کس طرح سے بھر رہا ہے۔ عدیل یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سوچ چکا ہے کہ اس ایب نارمل عورت کو آخر کار چھوڑ دینا ہے، تو اس سے پہلے وہ خود کو فائنینشلی سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال کہانی میں اصل ٹوئسٹ تو تب آئے گا جب مصطفیٰ اپنے بلبوتے پر ایک سکسیسفل انسان بن کے سب کے سامنے آئے گا اور سبھی گھر والے جو اسے نکٹھو، ناکارہ اور آوارہ کہتے تھے، اس کی سکسیس دیکھ کر نہ صرف متاثر ہوں گے بلکہ انہیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر بیوی سمجھدار ہو اور ساتھ دینے والی ہو تو کوئی بھی شخص ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے مصطفیٰ کو سکسیسفل دیکھنے کا اور سب گھر والوں کو اس کے سامنے شرمندہ دیکھنے کا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔